دیگر روزمرہ کے کام ہوتے ہیں، اس حوالے سے فرمائیے کہ اس کا کوئی روزے کے اوپر اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ ماشاءاللہ عز و جل، بہت ہی اہم سوال کی طرف آپ نے توجہ دلی کہ کچھ لوگوں کا خیال بھی ہے کہ خوشبو لگانا روزے دار کے لیے منع ہے اور سرما پہننا منع ہے. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ عطر استعمال کرنا، ایسی جو یعنی ٹھوس ہو جو ہم استعمال کرتے گئے، ایسی عطر استعمال کرنا شرعاً جائز ہے. خوشبو استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مگر ہاں کچھ دھوئیں، کچھ اگربتی، وہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ اگر انہیں قریب سے جان بوجھ کر ہم سونگیں گے اور وہ حلق تک چلے گئے، ان کا مسئلہ اور ہے، وہ چیز اور ہے. لیکن عمومی طور پر جو معاشرے میں خوشبو استعمال کی جاتی ہے، ہاں نارمل، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ فاسد نہیں ہوتا. ایسی سرما کا استعمال کرنا، سرما بھی استعمال کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس سے بھی روزے میں کوئی خلل نہیں آتا. ہاں اور کچھ ادویات ایسی ہیں جو آنکھوں میں ڈالی جاتی ہے مگر وہ حلق تک پہنچ جاتے ہیں، ان ادویات کا حکم اور ہے. چونکہ آپ نے سرما کا پوچھا تو سرما شرعاً استعمال کرنا جائز ہے اور ایسی خوشبو لگانا بھی شرعاً جائز ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے علامہ صاحب کہ نماز تراویح جو رمضان المبارک میں پڑھی جاتی ہے، اب ایک بندہ نماز تراویح نہیں پڑھتا لیکن وہ صبح روزہ بھی نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے جی میں نے تراویح نہیں پڑھی تو لہٰذا میں روزہ بھی نہیں رکھوں گا. اگر تراویح پڑھتا تو روزہ رکھتا، تو اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ تراویح پڑھنی روزے کے لیے ضروری ہے؟ اس حوالے سے فرمائیے. جی ماشاءاللہ، بہت ہی اہم سوال کیا آپ نے، چونکہ معاشرے میں یہ سوچ ہے. اچھا، یہ بات یاد رکھیں گے سب سے پہلے کہ روزہ کہتے کس کو ہے، روزے کا تعلق کس وقت سے ہے. روزہ صبح ساری جب ہم کرتے ہیں، ساری کا وقت ختم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق. صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے، عبادت کی نیت سے، کھانا پینا اور جماع سے یعنی حق زوجیت سے رکنے کا نام روزہ کا ہے. یعنی کوئی چیز کھانے بھی نہیں ہے، پینی بھی نہیں ہے، حق زوجیت بھی ادا نہیں کرنی، اس لیمٹ میں یعنی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک ان چیزوں سے بچے رہنے کا نام روزہ ہے. اب سوچیں تراویح ہم کون سے وقت میں پڑھ رہے ہیں؟ تراویح اس وقت میں نہیں ہے، یعنی صبح صادق سے کا جو ٹائم وہ اور ہے، وہ مخصوص ہے. یعنی روزہ اس وقت میں عبادت کی نیت سے نہ کھانا اور نہ ہی پینا اور نہ ہی حق زوجیت ادا کرنا، ان چیزوں کا نام روزہ ہے. اب تراویح میں تھوڑا غور کیجئے گا، تراویح بعد نماز عشاء ہے، یعنی تراویح کا تعلق وقت عشاء کے ساتھ ہے، اور روزے کا تعلق صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک ہے. اب دوسری چیز یہ ہے کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ہم نے تراویح نہ پڑھی تو صبح جو ہم روزہ رکھیں گے وہ ہمارا روزہ بھی نہیں ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تراویح نہ پڑھی تو اس کا گناہ علیحدہ ہے، مگر ہاں ایک گناہ کو دلیل بنا کر کہ آپ نے تراویح بھی نہیں پڑھی اور اگلا اس کو دلیل بنا کر یہ کہہ دینا کہ میں نے رات کو تراویح نہیں پڑھی تھی لہٰذا میں صبح روزہ بھی نہیں رکھتا، یہ قیاس بھی غلط ہے، یہ سوچ بھی غلط ہے. ہاں اگر تراویح پڑھ لیں گے تو اس کا اپنا ثواب ہے، روزہ چھوڑ دیں گے بغیر کسی عذر کے اس کا اپنا گناہ ہے. یعنی دونوں کو ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ روزہ اس وقت ہوگا جب تراویح ہوگی اور تراویح میں اس وقت پڑھوں گا جب صبح روزہ رکھوں گا، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے پر منحصر نہیں ہے. تراویح کا حکم سنت مؤکدہ ہے اور روزے کا حکم فرض عین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے جو ہم نے موضوع لے کر چلے تھے فضائل رمضان اور جشن غوث اعظم آپ کی ولادت کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. منقبت کی طرف چلتے ہیں. نوید بھائی، وقت ہمارے پاس جو ہے وہ مختصر ہے تو اس کو جو ہے وہ آپ جلدی سمیٹیں گے، غوث پاک کی منقبت سنائیں گے اور ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں. جی. میرا ولیوں کے امام دے دو پنجے تن کے نام